بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اور البتہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے بھیجے ان میں سے 12 نمائندے، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسول پر ایمان لائے اور ان کو تقویت پہنچائی اور تم نے اللہ کو قرض حسن دیا تو میں تمہاری برائیوں کو مٹا دوں گا اور تمہیں ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. تو جس نے تم میں سے کفر کیا اس کے بعد تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، تو ان کے نقض عہد کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کلموں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی اس کا ایک حصہ بھول چکے ہیں، اور تم برابر ان میں سے کسی نہ کسی خیانت کی اطلاع پاتے رہتے ہو، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں تو ان کو معاف کر دو اور درگزر کر دو. یقیناً اللہ احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور جن لوگوں نے کہا یقیناً ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تو وہ جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی تھی تو اس کا ایک حصہ بھول گئے، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے چسپاں کر دیا ہے، اور اللہ ان کو جتلائے گا جو کچھ وہ بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے کتاب کی بہت سی وہ باتیں جو تم چھپاتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتا ہے. یقیناً آ گئی تمہارے پاس اللہ کی جانب سے روشنی اور واضح کتاب، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے ہر اس شخص کو سلامتی کی راہوں کی جو اس کے رضوان کا طالب اور متبع ہوتا ہے، اور ان کو نکالتا ہے اندھیاروں سے نور کی طرف اپنی اذن سے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق
یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ البتہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دو تو کسی کوئی مجال ہے ذرا بھی اللہ کے مقابلے میں اگر وہ مسیح بن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے اور تمام روئے زمین کے لوگوں کو، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود نے اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ کہہ دو پھر کیوں تمہارے گناہوں پر وہ تم کو عذاب دے گا، بلکہ تم بشر ہو، اس کی مخلوقات میں سے بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور اس کی جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف واپسی ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول جو دین کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، جبکہ رسولوں کے سلسلے میں وقفہ تھا۔ کہیں تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، تو اب آ گیا ہے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ المائدہ کا تیسرا رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا۔ آئیے اس میں غور و فکر کریں اور ہدایات حاصل کریں۔ بنی اسرائیل سے عہد اور میثاق لینے اور ان کے عہد شکن رویوں اور بے وفائی اور نافرمانی کے کردار کا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے اگرچہ خود ان پر حجت قائم کرنا، ان کو راہ حق کی طرف بلانا اور اصلاح سدار کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصود ہے، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ یہ عہد یا اس قسم کا عہد ہر نبی کی امت سے لیا جاتا رہا ہے، اور قرآن پر ایمان لانے والی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دم بھرنے والی امت سے بھی لیا گیا ہے۔ اس لیے گزرنے والی امتیں گزر گئیں، یا اگر موجود ہے تو عہد شکنی اور نقض عہد کی مجرم ہیں اور اپنا مقام اور منصب کھو چکی ہیں، مگر امت مسلمہ ایک ایسی امت ہے کہ اسے اب وہی مرتبہ اور منصب امامت عالم کا مقام دیا گیا ہے، اور دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری اس پر قیامت تک کے لیے ڈالی گئی ہے جو بنی اسرائیل پر ڈالی گئی تھی۔ اس لیے اس امت کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ اور یہ عہد تم سے بھی لیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے یہ اور یہ جرائم ہیں، ان سے تم اپنا دامن زندگی بچائے رکھنا، ورنہ جو بیماریاں ان کے اندر پیدا ہوئی تھیں تمہارے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ وہ بہت سے گناہوں میں ملوث ہوتے تھے، تم بھی ہو سکتے ہو، اور پھر جس سزا کے مستحق وہ ہوئے تھے تم بھی ہو سکتے ہو۔ اس طرح اصل مقصود قرآن پر ایمان لانے والی امت کو مسلسل جگانے، بیدار رکھنے اور ان کے اپنے منصب کی ذمہ داریاں محسوس کرانے کا یہ ایک مستقل اور پائیدار انتظام کر دیا گیا ہے کہ کتاب اللہ ان کو ان کے اس منصب کی ذمہ داریوں سے انہیں غافل نہیں ہونے دے گی۔ ہاں، اگر وہ کتاب اللہ ہی سے وابستہ نہ رہیں تو ان کا اپنا ہی قصور ہوگا۔ آئیے پہلے یہودیوں سے لیے گئے عہد کی اور عیسائیوں سے لیے گئے عہد کی وہ تفصیلات اور ان کے نکات یا اس کی دفعات معلوم کریں جو اس رکوع میں بیان ہوئی ہیں، پھر دیکھیں گے کہ امت مسلمہ سے بھی یہی عہد لیا گیا ہے یا نہیں، اور موجودہ امت مسلمہ اپنے اس منصب اور اس کی ذمہ داریوں کے پہلو سے کتنے پانی میں ہے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے ہر قبیلے پر ایک نگراں مقرر کیا گیا تھا کہ وہ یہ دیکھے کہ بنی اسرائیل کس حد تک عہد کی پابندی کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور اگر وہ اس عہد پر قائم رہیں گے تو اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس عہد کی دفعات یہ تھیں: نماز قائم کرتے رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، تاریخ کے جس دور میں بھی میرا جو رسول بھی آئے اس پر ایمان لے آنا، میرے تمام رسولوں پر ایمان رکھنا، میرے تمام رسولوں کی تعظیم اور توقیر کرنا اور انہیں تقویت پہنچاتے رہنا، اللہ کو قرض حسن دینے کا طریقہ اختیار کیے رہنا، یعنی فرض زکوٰۃ کے علاوہ اس کے دین کو قائم کرنے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا۔ یہ انفاق حلال کمائی میں سے ہو، اس میں ریاء نمود نہ ہو،
احسان نہ جتلایا جائے اور خوشنودی رب کے علاوہ دوسرا کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ اگر تم اس عہد پر قائم رہے تو میں تمہاری مدد کروں گا اور اپنی نصرت سے تمہیں نوازتا رہوں گا، اور تمہاری لغزشوں، کوتاہیوں اور برائیوں، چھوٹے موٹے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا، اور تمہیں ضرور ضرور جنتوں میں داخل کروں گا۔ اس عہد کے بعد بھی تم میں سے اگر کوئی کفر، انکار اور ناشکر گزاری کی روش اختیار کرے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اس پختہ عہد کے باوجود اور اس پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ کے وعدوں کے باوجود اور قبل از وقت اس آگاہی کے باوجود کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو گمراہ ہو جاؤ گے، انہوں نے جس پستی کا ثبوت دیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا، اور اس کی پاداش میں اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور ان کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ اللہ کی کتاب کے لفظوں تک میں تحریف کرنے لگے، اور اللہ کی کتاب کے ذریعے جو ان کو نصیحت اور یاد دہانی اور تذکیر کرائی گئی تھی، یعنی راہ راست کی جس روشنی سے انہیں نوازا گیا تھا، اس کے ایک بڑے حصے کو انہوں نے بھلا دیا۔ یعنی عملاً کتاب اللہ کی تعلیم سے ان کو کوئی تعلق نہیں رہا، اور نزول قرآن کے دور ہی میں ان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ روزانہ ان کی دین و شریعت اور کتاب الہی کے ساتھ خیانتوں اور خلاف ورزیوں کی اطلاعات اللہ کے رسول کو ملتی رہتی تھیں۔ البتہ ایک چھوٹا سا گروہ ضرور کتاب اللہ کے ساتھ خیانت کرنے سے محفوظ تھا۔ ان کی بڑی خیانتوں اور عہد کی خلاف ورزیوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ اور اس کی دعوت و پیغام کے ساتھ شرارتوں اور سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے اور ان کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کرنے کی تعلیم اپنے نبی کو دیتا ہے، تاکہ نبی اور نبی پر ایمان لانے والے اعلیٰ سیرت اور بلند کردار کے حامل بنیں، اور بنی اسرائیل میں جو عنصر بھی خیر پسند ہو، جس میں قبولیت حق کی صلاحیت ہو، یا جو بھی ان میں سعید روحیں ہوں، وہ راہ حق قبول کر لیں اور جہنم کی ہلاکت خیزیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان، اسلام اور تقوی کی منزلوں سے گزر کر احسان کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے محسنوں نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، اور یہ وہی داعیان حق ہوتے ہیں جو اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کون ہے اللہ کا مددگار؟ حواریوں نے کہا تھا، ہم ہیں انصار اللہ اور اللہ کے مددگار۔ اس لیے عیسائیوں کا نام نصارہ پڑ گیا تھا۔ عیسائیوں سے جو عہد لیا گیا تھا اس کی دفعات اس رکوع میں بیان نہیں ہوئی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہودیوں سے جو عہد لیا گیا تھا وہی عہد ان سے بھی لیا گیا تھا، اس لیے الگ سے دفعات نہیں گنائی گئیں۔ دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اس عہد کی جو خلاف ورزیاں کی تھیں وہ بڑی تفصیل سے یہاں بیان ہوئی ہیں۔ خلاف ورزیوں سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ دفعات کیا تھیں۔ انہوں نے اس عہد کی اور کتاب اللہ کی ہدایت و نصیحت کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اللہ کی کتاب کی پوری تعلیم پر کاربند رہنا اور عہد کے تمام دفعات پر کاربند رہنا، مگر انہوں نے عقائد، اخلاق، سماجی اور عائلی زندگی، معاشی اور سیاسی زندگی میں اللہ کی کتاب پر عمل نہ کر کے اس کی ہدایات کے ایک بڑے حصے کو بھلا دیا۔ اللہ نے ان کے اندر عداوت اور بغض کا سلسلہ قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے جو عہد لیا گیا تھا اس میں یہ بھی شامل تھا کہ کتاب اللہ کے اصول اور کلیات پر قائم رہنا، فروعات کو بنیاد بنا کر اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا کر فرقہ بندیاں مت کرنا، اپنے اپنے مسلک کی خصوصیات کو کتاب الہی پر ترجیح نہ دینا، اپنے اکابر کو اللہ کے رسول سے مت بڑھانا، اطاعت خدا اور اتباع رسول ہی کو سب سے اہم بنیاد تسلیم کرنا، مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں فرقہ بندی اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ان میں بغض و عداوت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ اللہ ان کو آگاہ کرے گا ان کارستانیوں سے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تم دین میں اپنی طرف سے کچھ بڑھانے اور گھٹانے کی کوشش نہ کرنا، منمانیاں نہ کرنا، بدعت ایجاد نہ کرنا، بلکہ اللہ رسول کی تعلیم پر قائم رہنا، مگر انہوں نے شریعت کے خلاف منمانیاں کیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی سزا کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار اے اہل کتاب کہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس حیثیت کو محسوس کریں، اللہ کی کتاب پر نہ صرف ایمان رکھیں بلکہ اس پر عمل کریں اور زندگی کے کسی پہلو میں اس کے خلاف ورزی نہ کریں۔ یقیناً ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ اپنی حیثیت پہچانیں اور اللہ کی کتاب پر ایمان کے تقاضوں کو محسوس کریں اور پورا کریں، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ان کے سامنے قرآن کے ذریعے یہ بات رکھی گئی کہ ہمارا آخری رسول تمہارے پاس آ گیا ہے،
اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان سے یقیناً یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ جب بھی ہمارا آخری رسول آ جائے تو اس پر ایمان لے آنا۔ ہمارا رسول آ گیا ہے جو تم پر بہت سی وہ باتیں واضح طور پر بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ معلوم ہوا کہ ان سے یہ بھی عہد یقیناً لیا گیا تھا کہ کتمان علم نہ کرنا، اللہ کی کتاب کے افکار و نظریات اور احکام ہدایات کو برملا بیان کرنا اور اسے ہرگز نہ چھپانا، مگر انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی۔ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور و روشن کتاب آ گئی، اس کے ذریعے اللہ ہر اس شخص کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور ان کو سلامتی کے راہیں سجھاتا ہے اور ان کو اندھیاریوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اپنے اذن سے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ جو نور روشن کتاب دی گئی ہے اس پر قائم رہنا، اس کی روشنی اور نور کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا، یعنی لفظی یا معنوی تحریفات سے باز رہنا، اللہ کی خوشنودی ہر کام میں اپنے پیش نظر رکھنا۔ شریعت کے راہیں سلامتی کے راہیں ہوتی ہیں، ان سے مت ہٹنا۔ کتاب اللہ نے دین حق کی روشنی دکھائی ہے، اس سے برگشتہ ہو کر اندھیاریوں میں مت بھٹکنے لگنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا، مگر انہوں نے اس عہد، اس تعلیم اور ہدایت کے خلاف ورزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول بھیج کر اور اپنی آخری کتاب نازل فرما کر پھر ان کو نور و روشنی سے ہمکنار ہونے کا انتظام فرما دیا، اس لیے اس کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ عیسائیوں نے کفر کیا جب انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ مسیح ابن مریم کی شکل میں خود اللہ اتر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس کفر کے جواب میں فرماتا ہے، اگر اللہ مسیح ابن مریم کو، ان کی ماں کو، تمام انسانوں کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو کسی کو مجال ہے جو اللہ کو اس عمل سے روک سکے؟ اگر اللہ خود مسیح کی شکل میں آیا ہوتا تو کیا وہ خود اپنے کو ہلاک کرتا؟ معاذ اللہ۔ معلوم ہوا کہ ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ حلور اوتار کی طرح کے غیر اسلامی اور کافرانہ عقیدے مت اختیار کرنا، مگر انہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا اور کافر ہو گئے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اور ان کے درمیان خلا کی بادشاہی بھی اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ معلوم ہوا کہ ان سے یہ عہد بھی لیا گیا تھا کہ کائنات پر صرف اللہ کا اقتدار اعلیٰ ہے، اس کے خلاف کوئی عقیدہ اور خیال مت اختیار کرنا، مگر انہوں نے توحید کی خلاف ورزی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس نے عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہا، کر دیا، کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اقتدار اور قدرت پر یقین رکھنے کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کی وجہ سے ایسے عقیدے اختیار کر لیے جن سے یقیناً انہوں نے اللہ کی توحید کے مبنی بر حقیقت عقیدے کی خلاف ورزی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جو عہد لیا گیا تھا وہی عہد وفاداری اور عہد اطاعت مسلمانوں سے بھی لیا گیا ہے، اور افسوس کہ مسلمانوں نے بھی اس عہد کی اس طرح خلاف ورزی کی ہے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کی تھی۔ البتہ ایک چھوٹا سا گروہ علمی اور عملی ہر اعتبار سے اس عہد پر قائم ہے، جو دنیا میں ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں بھی دنیا میں مسلمان رہتے اور بستے ہیں وہاں کچھ لوگ ضرور قرآن اور سنت پر قائم مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، خواہ کتنی ہی قلیل تعداد میں ہوں۔ مسلمان اقامت صلاۃ کے پہلو میں بھی کوتاہ ہیں، بحیثیت ایک ملت کی نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی حکومتیں ہیں مگر وہ نماز قائم نہیں کرتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں اور خصوصاً زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کے معاملے میں مسلمان اور زیادہ کوتاہی کا ثبوت دے رہے ہیں، خصوصاً ان کی حکومتیں گناہ کی مرتکب ہیں۔ مسلمانوں نے بھی کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے حصے کو عملاً چھوڑ رکھا ہے۔ ان کی حکومتیں غیر اسلامی قوانین نافذ کر رہی ہیں اور انہوں نے شریعت کے قوانین کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے قرآن و سنت کے اصول اور کلیات کو چھوڑ کر فروعات کو اور اپنی مسلک کی خصوصیات کو اس قدر اہمیت دے رکھی ہے کہ بالکل عیسائی فرقوں کی طرح ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان میں عداوت اور بغض و حسد پیدا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے بھی بعض فرقے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنانے کی فکر اور کوشش میں رہتے ہیں، اور عیسائیوں کی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ کے اتر آنے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اللہ ہی ہیں، بس ایک میم کا پردہ ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے تھے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی ہے جو مسیح بن مریم کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے،
قرآن نے اس عقیدے کی وجہ سے عیسائیوں کو کافر کہا، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے، تو تم اسے کیا کہو گے؟ ایسے عقیدے سے توبہ لازم ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔